پیر غیب بلوچستان کوئٹہ سے 70 کلومیٹر درہ بولان میں واقع ہے، جہاں تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے کی مسافت درکار ہوتی ہے، جبکہ راستے میں کولپور، مچ جیل اور دریائے بولان سے واسطہ پڑتا ہے۔ کوئٹہ سے نکلتے ہوئے ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا، اس لیے پیر غیب جاتے ہوئے ہم راستے میں ایک بڑے اور بہترین ہوٹل پر ناشتے کے لیے رکے۔ اونچے اونچے پہاڑوں اور خوبصورت نظاروں میں گھرا یہ یہاں کا مشہور ہوٹل تھا، جو اپنے نام ماشاءاللہ کی نسبت بہت بڑا اور بہترین ہوٹل تھا۔ قریب ہی ایک بڑی مسجد تھی جو دیکھنے میں فیصل مسجد اسلام آباد سے مشابہت رکھتی تھی۔ ہم نے ویٹر کو حلوہ پوری اور انڈے پراٹھوں کا آرڈر کیا اور پھر گرم گرم چائے پی کر ہوٹل سے باہر نکل آئے اور پیر غیب کی جانب اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، اور پھر ہم پیر غیب پہنچ گئے۔ پیر غیب کا تاریخی پس منظر بتاتے ہوئے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیر اور اس کی بہن بی بی نانی تبلیغ اسلام کے لیے یہاں آئے۔ آتش پرست فوج کے تعاقب کی وجہ سے دونوں متقی بہن بھائی بولان کی ندی میں بہہ گئے۔ بی بی نانی بولان کے اسی مقام پر مدفن ہے جہاں اس کا بھائی قریب ہی اس پہاڑی میں غائب ہو گیا، جہاں سے پانی بہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ پیر غیب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابتدا میں یہاں تک پہنچنا بہت دشوار ہوتا تھا، جبکہ سیاحوں کے لیے خاطر خواہ کوئی سہولت دستیاب نہ تھی۔ مقامی اور دیگر سیاحوں کی آمد اور مشکلات کے باعث اس مقام کی تزئین و نو کی گئی، جس کا افتتاح 1 دسمبر 2020 کو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے کیا۔ بعد ازاں اس سیاحتی مقام کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ پیر غیب بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کھجور اور دیگر اقسام کے اونچے اونچے سینکڑوں درخت ہیں۔ سیاحوں کی خاص دلچسپی کی وجہ یہاں سے بہنے والے بے شمار آبشار ہیں۔ ان آبشار کی خصوصیت یہ ہے کہ سردی کے موسم میں ان کا پانی گرم اور گرم موسم میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مرکزی دروازے کے قریب پیر غیب کا نقشہ اور دیگر تفصیلات درج ہیں۔ دائیں جانب فیملی کے بیٹھنے کا انتظام اور بچوں کی تفریح اور کھیل کود کے لیے جھولے لگائے گئے ہیں۔ سیاحوں کی سہولیات کے لیے اونچی جگہ پر خوبصورت سایہ دار بینچوں کے علاوہ سیاحوں کی ضروریات کے لیے چند دکانیں بنائی گئی ہیں، جن پر کھانے پینے کی اشیاء میسر ہیں۔ قریب ہی پیر غیب کی بہن بی بی نانی کی قبر ہے، جبکہ یہاں مقامی عقیدت مندوں کی جانب سے منت کے لیے چند جھولے لٹکائے گئے ہیں، جن میں عقیدت مند نیاز وغیرہ رکھ جاتے ہیں۔ چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد بیٹھنے کے لیے ایک بڑی صاف ستھری جگہ موجود ہے، جہاں آنے والے سیاح فرشی نشست اور چند کرسیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہم دوستوں نے بھی ایک جانب اپنا سفری سامان رکھا اور فرشی نشست پر براں جمع ہو گئے۔ اس مقام پر کئی فیملیز موجود تھیں، جن میں اکثریت مردوں کی تھی۔ کسی نے تاش کی محفل سجائی ہوئی تھی
تو کوئی لوڈو کھیل رہا تھا۔ کئی لوگ لائیو کھانا بنا رہے تھے اور کچھ مختلف مشروبات اور پھلوں کے مزے لے رہے تھے۔ آج کے دن ہمارا پروگرام بھی لائیو مٹن کڑھائی بنانے کا تھا، جس کے لیے ہم نے تمام مسالہ جات اور دیگر ضروری اشیاء گزشتہ رات ہی کوئٹہ سے خرید لی تھیں۔ چند دوست کھانا بنانے کی تیاریوں میں، چند کھیل میں اور باقی فوٹوز اور ویڈیوز بنانے کے لیے دلفریب مقامات کی جانب نکل گئے۔ اس مقام پر جھولتا ہوا پل، واٹر سلائیڈ اور بڑا آبشار ہے جو پہاڑ کے دامن سے بہتا ہوا گہرائی میں جا گرتا ہے۔ چند نوجوان اس آبشار سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر ہم نے صرف اسے دیکھنے اور ویڈیوز بنانے پر ہی اکتفا کیا۔ آبشار سے بہنے والا پانی اس قدر شفاف تھا کہ قریب جمع ہونے والے پانی میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیرتی ہوئی واضح نظر آ رہی تھیں۔ ہم ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ حیران کن بات تھی کہ جہاں سینکڑوں میل پھیلے تپتے ہوئے پہاڑ ہوں، وہاں یہ بہتے آبشار اس خصوصیت کے ساتھ کہ سردی میں ان کا پانی گرم اور گرمی میں سرد ہو جاتا ہو۔ جہاں سخت پتھریلی چٹانیں ہوں، وہاں بلند و سرسبز گھنے درخت بے شک قدرت کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہیں۔ قربان جائیے اس تخلیق کائنات پر جس کے سوا یہ عظیم معجزہ کوئی دوسرا ہرگز نہیں کر سکتا۔ سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ دسترخوان کے گرد سب دوست بیٹھ چکے تھے۔ لائیو مٹن کڑھائی کے ساتھ سلاد اور سافٹ ڈرنک موجود تھی۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور اپنے ان دوستوں کی تعریف کی جنہوں نے اتنا عمدہ اور ذائقے دار کھانا تیار کیا تھا۔ چائے کی چسکیاں لینے کے بعد ہم نے ایک بار طائرانہ نظر اس حسین و دلکش مناظر پر دوبارہ ماری کہ اگر رب کریم نے مزید زندگی عطا فرمائی تو ایک بار پھر یہاں کی سیر و تفریح کی جائے اور پیر غیب کے وہ مقامات جو ہم وقت اور معلومات کم ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکے دوبارہ دیکھ سکیں گے۔ ہم نے اپنا سفری سامان سمیٹا اور گاڑی کی جانب آ گئے۔ ڈرائیور نے ہمارا سامان گاڑی کی چھت پر پیک کر دیا تھا۔ ہماری گاڑی 20 منٹ کی ناہموار اور پتھریلا راستہ ہموار عبور کرنے کے بعد مرکزی شاہراہ پر آ چکی تھی، جس کے بعد ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔